الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه شجرة اليهود، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل ایک ہفتے سے فلسطین کا مسئلہ سرخیوں میں ہے. وہاں ایک معرکہ چھڑا ہوا ہے حق اور باطل کے درمیان. ایک طرف اولیاء الرحمن ہیں اور ایک طرف اولیاء الشیطان ہیں. مسئلہ فلسطین یا مسجد اقصی کا مسئلہ یہ خاص فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، نہ صرف عربوں کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ہر اس مسلمان کا مسئلہ ہے جس کے اندر دینی غیرت ہے، ایمانی حمیت. مسئلہ فلسطین اور مسئلہ مسجد اقصی یہ ہر اس مسلمان کا مسئلہ ہے جن کے اندر دینی غیرت ہے، ایمانی حمیت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ شہری ہو چاہے وہ دیہاتی ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. نہ خاص عربوں کا مسئلہ ہے اور نہ خاص فلسطینیوں کا مسئلہ ہے. اور آج جو لوگ فلسطین کی سرزمین کی حفاظت کے لیے اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، وہ مستحق سب مبارکباد ہیں. اور ان کی ہمت افزائی، ان کی حوصلہ افزائی، ان کا تعاون، ان کی مدد جیسے بھی ممکن ہو ایک مسلمان کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے. یہود یہ انتہائی شقی اور بدبخت قوم ہے. دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل اور اس سے زیادہ پست اور اس سے زیادہ رسوا اور اس سے زیادہ گئی گزری قوم کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا: ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ذلت اور رسوائی
ان کا مقدر بنا دی گئی. یہ ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ کے غضب کے زیر سایہ رہے. چنانچہ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دور صحابہ سے لے کر آج تک جتنے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور یہود کی ڈگر پر چلنے والے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ہر وقت اور ہر گھڑی غضب الہی میں ہے. اور قرآن کی کئی آیات میں فرمایا وباؤوا بغضب من اللہ. ان کے اوپر ہر وقت اللہ کا غضب ٹوٹتا رہتا ہے، برستا رہتا ہے. اور اہل عالم کی نظر میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہے. چنانچہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی کافر کو کافر کہہ دو تو وہ اتنا ناراض اور چراغپا نہیں ہوگا جتنا چراغپا وہ یہودی کہنے سے ہوگا. کسی عیسائی کو یہودی کہہ کر کے دیکھیں، کسی کافر اور مشرک کو یہودی کہہ کر کے دیکھیں. آپ کسی مسلمان کو کافر کہہ دیں وہ ناراض ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، لیکن اس سے زیادہ تکلیف ہوگی اگر آپ اس کو یہودی کہہ دیں. لفظ یہودی ایک گالی بن چکا ہے. لفظ یہودی ایک گالی بن چکا. یہ اتنی ذلیل قوم، اتنی گئی گزری قوم. 1943 میں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. کتنے یہودیوں کو؟ ہٹلر نے 1943 میں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا. کئی سالوں میں نہیں، کئی مہینوں میں نہیں، چند دنوں میں 60 لاکھ یہودیوں کو ٹھکانے لگے. اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تو اور اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ لوگوں کو میں چھوڑ دے رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ بعد میں آنے والے ان کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ میں نے ان کو کیوں مارا، تاکہ بعد میں آنے والے ان کو دیکھ کر اس حقیقت کو جان لے کہ میں نے ان کو کیوں مارا. اور جو کچھ لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا تھا ان کو بھی جرمنی میں رہنے نہیں دیا، ملک بدل کر دیا، سب کو نکال باہر کیا. اور کیسے نکال باہر کیا؟ سمندری جہاز میں بھر کر کے سمندر کے حوالے کر دیا، جہاں جانا ہوگا. چنانچہ انہوں نے امریکہ سے پناہ مانگی. امریکہ نے کہا بابا تمہارے لیے ہمارے یہاں جگہ نہیں. کینیڈا سے پناہ مانگی، سیاسی پناہ یا جیسے بھی کہیں، انسانی ہمدردی کے ناطے. نہ کینیڈا نے پناہ دی، نہ فرانس نے پناہ دی، نہ کیوبا نے پناہ دی. کسی بھی ملک نے ان کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولا. اور یہ مہینوں سمندر میں جہاز میں بھٹکتے رہے، ادھر ادھر پھرتے رہے. اخیر میں تنگ آ کر اور مجبور ہو کر بہت زیادہ سسک کر بلک کر انہوں نے مسلمانوں سے بھیک مانگی کہ ہمیں انسانیت کے ناطے ہمیں پناہ دے دی. ہماری زندگی کے لانے پڑ چکے. خلافت عثمانیہ کا دور تھا. خلافت عثمانیہ نے انسانی ہمدردی کے ناطے ان کو فلسطین میں جگہ دی، بحیثیت پناہ گزین کے یہ فلسطین میں داخل ہوئے. جب دنیا کے ہر ملک نے ان پر تھوک دیا تھا اور ان کو اپنے رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تو اس وقت مسلمانوں نے اپنے یہاں ان کو پناہ گزین کی حیثیت کی جگہ دے کر کے ایک نئی زندگی ان کو بخشی. اپنی زمین بھی دی، اپنا گھر بھی دیا. اس ایک ہی تو نہیں ہتھے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے. کاروبار بھی دیا. آج یہ نمک حرام، احسان فراموش اور حرام خور فلسطین کے اپنے احسان کرنے والوں کو
ان احسانات کا بدلہ دے رہے ہیں، اور آج نہیں دے رہے، 60 سال سے دے رہے۔ 60 سال سے یہ یہودی بدبخت جو پناہ گزین کی حیثیت سے فلسطین میں داخل ہوئے تھے، یہ اپنے بالوں پر پھیلاتے رہے اور دوسروں کے سہارے پر اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اپنے محسنین کو گھر سے بے گھر کرنے لگے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرتے کرتے زمین سے ان کو بے دخل کرنے لگے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں اور ان کے بوڑھوں کو قتل کرنے لگے، ان کے خون میں ہولی کھیلنے لگے، ان کے خون سے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا 60 سال پہلے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، آج نوبت یہاں تک آ گئی جو آپ کے سامنے۔ باقی آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ بچوں پر بم برسا رہے ہیں، عورتوں پر بم برسا رہے ہیں، بوڑھوں پر بم برسا رہے ہیں، آبادیوں کو اجاڑ رہے ہیں، باغات اور کھیتیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ان کو رحم نہیں آتا بچوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر؟ نہیں، ان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، یہ انتہائی شقی اور بدبخت قوم ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں۔ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ، پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں، جن کے دل میں امت کے تعلق سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک مخلوق کے تعلق سے صرف خیر ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ کبھی کوئی نبی بدخواہی نہیں کر سکتا، لیکن ان بدبختوں نے، ان کمینوں نے انبیاء تک کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، تفسیر روح المعانی عربی زبان میں ہے اور بہت ہی معرکۃ الاعلیٰ تفسیر قرآن کریم کی، مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں ابن ابی الدنیا کے حوالے سے ایک قول نقل کیا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کے آباء و اجداد نے ایک وقت میں 43 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ پلاننگ کے تحت مختلف جگہوں میں ایک وقت میں 43 انبیاء کرام کو شہید کیا، یعنی ان کے خون صرف بچوں کے خون سے نہیں رگے ہوئے ہیں، بوڑھوں کے خون سے نہیں، عورتوں کے خون سے نہیں، ان کے ہاتھ انبیاء کرام کے خون سے رگے ہوئے۔ اور جب ان کی ناشائستہ حرکت پر اس وقت کے صحابہ کرام جو انبیاء کے اوپر ایمان لا چکے تھے، نبی پر ایمان لانے والا، نبی کو دیکھنے والا صحابی ہی تو ہوتا ہے، جب انہوں نے قوم کو سمجھانا چاہا، نصیحت کرنی چاہیے، تو 170 لوگوں کو اسی وقت شہید کر دیا۔ یعنی ایک وقت میں 43 انبیاء کرام کو اور 170 صحابہ کرام یعنی اولیاء اللہ کو شہید کیا۔ اور پھر جب کام دھام پر جانے کا وقت آیا تو اپنے معمول کے مطابق کام دھام پر چلے گئے، جیسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ شقاوت و بدبختی کی انتہا ہے، یہ وہ قوم ہے۔ تو اس سے خیر کی توقع رکھنا، بھلائی کی امید رکھنا، یہ عبث ہے، بیکار ہے، نادانی ہے، بیوقوفی ہے، حماقت۔ اور آج ہم ان کو اپنا مقتدی سمجھتے ہیں اور ان کی جیسی زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کو مہذب، متمدن، ترقی یافتہ قوم سمجھتے ہیں، جن کا کردار یہ ہے۔
جن کا کردار نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہاں جو لوگ عربی جانتے ہیں تھوڑا موڑا وہ جانتے ہوں گے کہ لفظ لن کس لیے لایا جاتا ہے. لفظ لن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہود و نصارہ تم مسلمانوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، تم مسلمانوں کو کبھی بھی اپنا نہیں سکتے، تم مسلمانوں کو کبھی بھی اپنا مخلص اور ہمدرد نہیں سمجھ سکتے، تم مسلمانوں پر کبھی بھی اعتماد نہیں کر سکتے، تم مسلمانوں کو کبھی اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے. تم اپنی زمین ان کو دے دو نہیں، تم اپنا گیس ان کو دے دو، اپنا پیٹرول ان کو دے دو، اپنے خزانے ان کو سپرد کر دو، کیے بیٹھے ہیں لوگ، کیے بیٹھے ہیں. فرمایا اس کے باوجود وہ تم پر اعتماد نہیں کریں گے اور تمہارے مخلص اور ہمدرد نہیں ہوں گے. ہاں وہ تم کو اپنا سکتے ہیں، تم پر اعتماد کر سکتے ہیں، صرف ایک شکل ہے، کیا اپنا دین و ایمان کی جھولی میں ڈال دو، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، اس سے کم پر وہ راضی نہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات اللہ رب العزت نے کہی ہے ان بدبختوں سے، ان کمینوں سے دور رہنے کے لیے. لیکن ہماری سمجھ میں نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے ایک نظیر پیش کی ہے کہ دیکھیے کتنا بڑا احسان کیا تھا فلسطینیوں نے ان بدبختوں کے ساتھ، اور آج اس احسان کا بدلہ کس شکل میں یہ چکا رہے ہیں. اتنی بات تو میں نے عرض کر دی. دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر اس مسلمان کا ہے جس کے اندر دینی غیرت ہے، ایمانی حمیت ہے، ایمانی جوش اور جذبہ ہے، دینی اخوت اور بھائی چارگی ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے چاہے وہ دنیا کے کس کونے میں بستا ہو. رہے منافقین، رہے منافقین، نام ان کا عبداللہ ہے، نام ان کا عبد الرحمن ہے، نام ان کا محمد ہے، نام ان کا احمد ہے، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا کردار منافقانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں گئے، خود سے گئے تھے یا بھیجے گئے تھے؟ بولے، خود سے گئے تھے یا بھیجے گئے تھے؟ بھیجے گئے تھے. کس نے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. نبی تو بغیر حکم الہی کے کوئی کام کرتا ہی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى. اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر غزوہ احد میں پہنچے. 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ جو زخمی ہوئے وہ زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں چبھ گئیں، آپ زخموں سے چور چور ہوئے. منافقین نے کیا کہا؟ منافقین نے کہا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. جیسے ہم مدینے میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے بال بچوں میں ہیں، عائش کر رہے ہیں، اگر یہ بھی احد میں نہ گئے ہوتے، ہمارے ساتھ مدینے میں رہے ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل کیے جاتے، بچے یتیم نہ ہوتے، عورتیں بیوہ نہ ہوتی. لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. یہ کس نے کہا تھا؟ منافقین نے کہا. انہی کی نسل ہے، انہی کی نسل ہے جو آج اس قسم کی بکواس کر رہی ہے. انہی کی نسل ہے. نام اس کا عبد الرحمن ہے، رہے، نام اس کا محمد ہے، رہے، لیکن یہ نسل وہی منافقین کی ہے جو آج ان مجاہدین کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے، ان پر جملے کس رہی ہے، ان پر تبرے بازی کر رہی ہے کہ یہ کون سا جہاد ہے، یہ کون سا جہاد ہے کہ 4 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا، 1800 بچوں، عورتوں اور مردوں کو شہید کرا دیا. اس قسم کی تبرے بازی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یہ تبرے بازی
منافقین نے کی تھی کس پر؟ نبی پر، نبی کے صحابہ پر. اور حقیقت میں یہ تبرہ بازی نبی پر نہیں تھی، صحابہ پر نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم پر اعتراض تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی بغیر اللہ کے حکم کے نہیں گئے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض تھا، اللہ کے حکم پر اعتراض تھا، اللہ کی تقدیر پر اعتراض تھا. ایک زمانہ تھا کہ برطانیہ کا سورج، برطانیہ کے اقتدار میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. اتنی وسیع اس کی حکومت تھی کہ ایک جگہ سورج ڈوبتا تھا دوسری جگہ نکل آتا تھا. یہ ایک مقولہ تھا کہ بھئی برطانیہ کی حکومت اور اس کی سلطنت اتنی وسیع ہے، اتنے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے کہ وہاں سورج غروب ہوتا ہی نہیں. چنانچہ یہ بھی اسی کا غلام تھا، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اسی کا غلام تھا. جو ہمارا اصلی وطن ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، سری لنکا، یہ سب ان کا غلام تھا. جب انگریزوں کے خلاف ملک چھوڑو کی تحریک چلی، تحریک آزادی، تو اس وقت بھی اس وقت کے منافقین، جیسے اس وقت منافقین ہیں، اس وقت بھی منافق، ہاں برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت ہے، اس کی فوج ہے، اس کی گورنمنٹ ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، یہ نہتھے مٹھی بھر ان کا مقابلہ کیا کریں گے، اپنی جان مصیبت میں ڈالنے، فلاں کر رہے، ڈھکا کر رہے. چنانچہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر مولانا سید احمد شہید، مولانا سید اسماعیل شہید اور ان کے تمام ساتھی شہید کر دیے گئے. اسی طریقے سے میسور میں، شہر میسور، سلطان ٹیپو اپنے ساتھیوں کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اسی طریقے سے شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان سرفروں کا ٹولہ انگریزوں کے مقابلے میں آ گئے اور شکست ہوئی. لیکن پھر یہی جو چھوٹے چھوٹے مقابلے ہوئے، یہی پھر بنیاد بنے ملک کی آزادی کے. اور علماء دیوبند نے انگریز کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی اور اتنا مارا کہ آج برطانیہ ایک جزیرے میں جا کر سمٹ گیا ہے جہاں سورج نکلتا ہی نہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ اتنی پٹائی کی ان مسلمانوں نے، اللہ والوں نے، علماء حق نے، کہ سمٹتے آج برطانیہ ایک جزیرے میں سمٹ گیا جہاں سورج نکلتا ہی نہیں. تو آزادی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی ہر دور میں دی گئی ہے اور دی جاتی ہے. یہ جو چند سرفرے ہیں، انہوں نے وقت کے فرعون کو اس کی اوقات یاد دلا دی. وقت کے فرعون کو، جس نے پوری دنیا میں یہ ڈھڈورا پیٹ رکھا تھا کہ ہم سپر طاقت، ہماری فوج ایسی ہے، ہم ایسے ہیں، ہمارے پاس اتنے ایٹم بم ہیں، ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں، ہمارے پاس اتنے لڑاکا جہاز ہیں، فلاں ہے، ڈھکا ہے. آن کی آن میں سب خاک میں مل گیا. آج آپ دیکھیں گے وہاں کا وزیر اعظم بھی بلکتا ہوا نظر آ رہا ہے. وزیر خارجہ کو آج میں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی مجاہدین کے قبضے میں ہے، یرغمال بنائی گئی ہے، اور وہ میڈیا پر آ کر دھاڑے مار کے رو رہا ہے، چیخ کر رو رہا ہے. باقی رہ گیا یہ کہ بچے شہید ہو رہے، وہ تو پہلے بھی شہید ہوتے رہے، روزانہ شہید ہوتے رہے. عورتیں ماری جا رہی ہیں، بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں، وہ تو روزانہ کا معمول تھا. فلسطین میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا پہلے جب 4-6 لاشیں فلسطینیوں کی روزانہ نہ اٹھتی، 2-4 گھر منہدم نہ کیے جاتے ہوں، روزانہ کا معمول تھا. ایک نارمل چیز بن چکی تھی، اس لیے وہ میڈیا میں نہیں آتی تھی، میڈیا والے اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے تھے. اور میڈیا چونکہ انہی کے قبضے میں ہے اس لیے اس کو سرخی میں بھی نہیں آنے دیتے تھے. یہ روزانہ کا معمول تھا، کوئی بڑی چیز نہیں تھی. آپ فلسطین کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، فلسطین کا رقبہ کتنا بڑا ہے 1943 میں یا 1967 میں، اور آج دیکھیں
کہ فلسطین کی سرزمین میں یہود کہاں تک قابض ہیں اور وہاں کے جو اصل باشندے ہیں ان کے پاس فلسطین کی کتنی زمین ہے. سمجھ میں آنا نہیں آ رہا؟ تو جو کچھ مجاہدین نے کیا ہے یہ برحق کیا ہے اور یہ ان کا حق تھا، اور جتنا یہ کر گزرے یہ کر گزرنے کا حق. لیکن الحمدللہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھوں جان بوجھ کر کوئی بچہ نہیں مارا گیا، ان کے ہاتھوں جان بوجھ کر کوئی عورت نہیں ماری گئی، آج تک نہیں ماری گئی، نبی کوئی نہیں پیش کر سکتا. ایک عورت کو ان کے 2 بچوں کے ساتھ انہوں نے گرفتار کیا تھا، بڑی عزت کے ساتھ اس کو لے جا کر کے اس کے گھر تک پہنچایا. آج اس کا انٹرویو آیا ہے، رو رو کر کے وہ انٹرویو دے رہی ہے کہ ایسے خوش اخلاق لوگ میں نے زندگی میں دیکھے نہیں. یہ اس کا انٹرویو آج کا ہے کہ ایسے خوش اخلاق، ایسے نیک لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں. نتنیاہو اور نتنیاہو کے کارندے پوری اسرائیل قوم کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. ان کو دہشت گرد کہتی ہے، ان کو درندہ صفت کہتی ہے. اور پھر اس نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ کیسے میں گرفتار ہوئی، گرفتار ہونے کے بعد انہوں نے کس طریقے سے مجھے پورا لباس پہنایا اور کسی نے نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا. دھمکی دینا، مارنا، ڈرانا یہ تو دور کی بات ہے. اور کہا جب مجھے وہ لے کر چلے ہیں میرے گھر پہنچانے کے لیے تو راستے میں بھی بہت سے مجاہدین کے پاس سے گزرنا پڑا، کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اس نے شہادت دی. اور باقی رہ گیا ادھر سے جو ہو رہا ہے تو یہ ان سے بعید نہیں ہے، ان کا کام ہی ہے. یہ 60 سال سے ہی کرتے ہیں، 60 سال سے ہی کرتے ہیں. ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے، ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم ایک کام کر سکتے ہیں اور ہم نے نہیں کیا، کل قیامت کے دن ہماری پوچھ ہوگی. کل قیامت کے دن ہماری ہم سے پوچھ ہوگی بھئی تم یہ کر سکتے تھے، اس عظیم مقصد کے لیے تم نے کیوں نہیں کیا؟ اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ ہم وہاں جا کر کے اپنی جان اور اپنی مال کا نذرانہ لے کے وہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اگر ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے تو ان لوگوں پر فرض ہے جن کے اندر یہ استطاعت ہے، چاہے وہ حکام ہو چاہے جو ہو. اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو ہم جو کماتے ہیں جس سے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنے لیے بنگلے اور کوٹھیاں بناتے ہیں، جائیداد اور پراپرٹی، بینک اور بیلنس، اس میں سے نکال کر کے ان کا تعاون کرے. اور اگر یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے تو جن منافقین کی کھوپڑی خراب ہے، جو ان کے خلاف تبرے بازی کرتے ہیں، ان کو خاموش کرے. اور اس مسئلے کی جو صحیح صورتحال ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ صحیح صورتحال لوگوں کے سامنے بیان کریں اور لوگوں کی ذہن سازی کریں. یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں یہ حق ہے ہمارا. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے نصرت اور مدد کی دعا تو کر سکتے ہیں. ان میں جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں. جو شہید ہو گئے ان کی شہادت کی قبولیت کی دعا تو کر سکتے ہیں. جو بے گھر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھیک تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھر والا بنا دے، ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست فرما دے. یہ تو کر سکتے ہیں نا. اگر ہم نے اتنا بھی نہیں کیا تو ہم بہت بڑے مجرم ہیں. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایمان ہمارے دل میں ہے بھی یا نہیں. صرف نماز پڑھ لینا یہ مومن ہونے کی علامت نہیں. غیرت دینی اور غیرت ایمانی یہ بھی بہت ضروری ہے. دینی غیرت، ایمانی غیرت یہ بھی بہت ضروری ہے. مومن بے غیرت نہیں ہو سکتا. بے غیرت منافق ہوتا ہے. اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کریں اور اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں. کل تک ہمارے بھائی
جن کو ہم طالبان کے نام سے یاد کرتے ہیں، پوری دنیا کے مقابلے میں نہتھے اور انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں، انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں پوری دنیا سے ٹکر لیے ہوئے، اور مستقل 40 سال سے وہی کام کرتے چلے آئے۔ لوگوں نے کتنا مذاق اڑایا ان کا، اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ کتنی تبرے بازی کی، کتنے جملے کیسے ملے اور کٹ ملے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے لوگ، لیکن آج ان کی قربانیوں کا پھل اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ آج ہم سینہ تان کر سب اونچا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک ملک ایسا ہے جو اپنے بل پر کھڑا ہوا، دوسروں کی امداد پر اس کا بجٹ نہیں منظور کیا جاتا۔ ہمارا ایک مسلم ملک ایسا ہے جہاں ایک کونے سے دوسرے کونے تک امن ہی امن ہے، امن ہی امن ہے، نہ چوری ہے، نہ ڈاکہ ہے، نہ قتل و غارت گری ہے، نہ خوریزی، فتنہ اور فساد ہے، کہیں نہیں ہے۔ ہمارا ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جو ابھی کھڑا ہوا اور اس کو کھڑے ہو کر کے 1.5 سال ہو رہے ہیں، اقتصادی اعتبار سے وہ دن بدن مضبوط ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے رپورٹ سنی ہوگی عالمی بینک کی نا، پاس پڑوس کے جتنے ممالک ہیں اس وقت اقتصادی اعتبار سے وہ ان سب سے زیادہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایمان کی برکت ہے، توکل علی اللہ کی برکت ہے، تقوی تعلق مع اللہ کی برکت ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی برکت ہے، اور اللہ کی نسبت سے اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنے کی برکت ہے۔ کھل کے کہنے دیجیے، جہاد جیسے عظیم فریضے کی برکت، جہاد جیسے عظیم فریضے کی برکت۔ جب سے امت نے اس عظیم فریضے کو نہ صرف چھوڑا ہے، اس کو فساد کہنے لگی ہے، اور اس عظیم فریضے کو لے کر اٹھنے والوں کو فسادی کہنے لگی ہے، اس کو ارہاب کہنے لگی ہے، اور اس فریضے پر چلنے والوں کو ارہابی کہنے لگی ہے، تب سے وہ پست سے پست، رسوا سے رسوا، ذلیل سے ذلیل تر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسروں کی عزت دوسری چیزوں میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی عزت جہاد میں مضمر ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ کافر ہے، اپنی زندگی جی رہا ہے، جینے دو، اس کو حق ہے جینے کا۔ یہودی ہے، اپنی زندگی جی رہا ہے، جینے دو، اس کو حق ہے جینے کا۔ مشرک ہے، عیسائی ہے، اپنی زندگی جی رہا ہے، جینے دو، اس کو جینے کا حق ہے۔ لیکن اگر اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہا ہے یا مسلمانوں کی راہوں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، قاتلوہم قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کی ان شرارتوں کا مزہ چکھائے گا اور ان کو عذاب دے گا۔ آج دے رہا ہے، آج دے رہا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور پوری دنیا میں سنی جا رہی ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، جیسے آج پورا اسرائیل رسوا اور ذلیل ہو چکا ہے۔ پوری دنیا سوچ رہی ہے اس کو کہ تمہاری یہ انٹیلیجنس کہاں تھی، تمہاری فوج کہاں تھی، تمہارا یہ کہاں تھا، سب پوری دنیا سوچ رہی ہے، ہنس رہی ہے کہ کیا ہے تماشا، نہتھے بے سر و سامان اس طرح سے آئے اور تمہیں کھڈے لگا کے چلے گئے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ الحمدللہ دل بہت ٹھنڈا ہوا، اللہ تعالیٰ نے دل ٹھنڈا کر دیا، دل بہت ٹھنڈا ہوا، لیکن اسی کا دل ٹھنڈا ہوگا جس کے دل میں ایمانی غیرت ہے۔ جو منافق ہوگا اس کے دل کے اندر ٹھنڈک نہیں ہوگی، بلکہ اس کا دل پیچ و تاب کھائے گا۔ کیوں؟ وہ دوسروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ آتا ہے، ہمیں باغیرت باحمیت مومن اور مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بس میں جو کچھ رکھا ہے اس کو بروئے کار لا کر امت کے ان شاہینوں اور جابابوں کی مدد کرنے کی، ان کا تعاون کرنے کی، ان کی ہمت بڑھانے کی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.